ویلکم بیک ناظرین، ریٹیل لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان ایم این اے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی وومن ونگ کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ سیاسی آئینی معاملات کا حل کیسے نکلے گا؟ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کے کہا کہ ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا، اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی ہے۔ جس طرح اداروں کے اوپر حملہ کیا، وہ شر پسند تھے، دہشت گرد تھے، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ امتیاز۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئین اور قانون سے کوئی ماورا نہیں، اور جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ لازمی بات ہے کہ قانون اپنی حرکت میں آتا ہے، اور اپنی بالکل صحیح کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ کوئی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو ان کے ادارے میں تھے ان کا نہ صرف احتساب کیا بلکہ ان کی ایگزامپل دی، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سزا سے میں سمجھتی ہوں نہیں نہ تو چھوڑنا چاہیے کہ جنہوں نے شہداؤں کی یادگار کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے ہمارے اداروں کی تقدس کو پامال کیا، اور سب سے بڑھ کے شہداء کی یادگار، یعنی جو دشمن نے سوچا تھا اور کبھی کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ کام ان لوگوں نے کیا۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ملیٹری کورٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 میں 200 سے زائد افراد کے ساتھ ملیٹری کورٹ کا جو ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، جو اس وقت کے جسٹس سیٹ وقار صاحب نے کیا تھا، تو ان کا ایشو یہ تھا کہ انہوں نے تو ان کو سنوائی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت خود ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اسٹے لینے گئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کوئی قانون سے بڑھ کر نہیں۔ عمران خان صاحب کے خود اسٹیٹمنٹ ہے یہ سارے، اور انہوں نے جس طرح سے بالکل پلاننگ کے ساتھ پہلے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ ایک پیپر لے کے لہرایا، میڈیا پہ پیپر لے کے لہرایا گیا کہ سائفر آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت کے ان کو کہا، پھر جو ہے وہ اپوزیشن کو تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے، اور جو موجودہ حکومت میں شامل آج پی ڈی ایم کی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ ادرس کو جو لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی، اس کو تو پارلیمان پہ حملہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، ریڈ زون میں دھرنے دے کے بیٹھے، سول نافرمانی کی تحریک چلانے کو حکم دیا۔ پھر جب وہ حکومت میں آئے تو اس وقت جو ہے آئین کو پامال کیا، آئین کو توڑا، اور آپ کے سامنے ایک رولنگ دی گئی تھی جس نے اس کے بعد جو ہے اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا، جو کہ غیر قانونی تھا، اور اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنے کے بجائے انہوں نے کہا ہم اور زیادہ سخت اور ہم مشکل ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا بدتر دشمن بن کے آئے کہ پوری ملک اور قوم کا دنیا بھر میں انہوں نے، اور آج بھی جو دنیا کے مختلف یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے کیا کیا، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور دنیا بھر کو متوجہ کیا جا رہا ہے لیٹر لکھ کے۔ آپ اپنی حرکتیں تو دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جلا دو عمران خان، ہماری ریڈ لائن ہے، قانون سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو صحیح، ایک تو یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور جس طرح احتساب کی شروعات ادارے نے اپنے سے شروع کی ہے، اب خود ایک مثال قائم کی ہے، جس طرح میجر جنرل ہو، بریگیڈیئرز ہوں، اہم عہدوں پہ جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہے۔ اب یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ پہلے کنفیوژن تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، نہیں ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ کے اندر معاملہ، پہلے جسٹس منصور علی شاہ تھے وہ باہر ہوئے، اب جسٹس یحییٰ صاحب باہر ہوئے، وہ کہتے ہیں فل کورٹ بنایا جائے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، جو کورٹس کی ایگزامپل جس کے تحت کیا کہتے ہیں کورٹ میں گئے ہیں اور جو پٹیشن دائر کی ملیٹری کورٹ، اس وقت کیوں نہیں کیا تھا جب 200 سے زائد لوگوں کے خلاف ہوتا اور آپ ان کو اسٹے لینے پہنچ گئے، اور آج تک ان لوگوں کا 200 سے زائد لوگوں کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو عمران خان صاحب نے خود اس کا اسٹے لیا تھا نا کورٹ میں جا کے کہ نہیں جی قانون سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور ملک کے خلاف جو بھی کام کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر آج کس حیثیت سے یہ ملیٹری کورٹس کے اگینسٹ گئے جب آپ نے اداروں پہ حملہ کیا، شہداؤں کی یادگاروں پہ حملہ کیا؟ آپ نے دیکھا ریڈیو پاکستان پشاور کا کیا حال ہوا ہے، جنا ہاؤس لاہور میں کیا ہوا، پورے ملک میں ہم سب پہ اٹیکس ہوئے ہیں، ہماری گاڑیوں پہ وہ تو چھوڑ دیں، لیکن ہم شہداؤں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کس طریقے سے ان کے آنسو ہیں، ان کے بچوں کے، ان کے
فیملیز کے، تو وہ ان کو کبھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ فراموش نہ تو کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے، میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ جو اس ملک کا دشمن نے نہیں کیا وہ کام ان لوگوں نے کیا۔ بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے، جس طرح دبئی میں محترم جناب آصف علی زرداری صاحب اور محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی فارن منسٹر، دوسری طرف نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ کیا الیکشن کا لاہے عمل کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو اور ملک کی اکانومی آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، صدر آصف علی زرداری صاحب کا دبئی کا دورہ نجی دورہ ہے، وہاں روٹین کے مطابق ہمیشہ ہوتا ہے، اور اگر اس دوران کوئی ملاقات اتفاقاً ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ ملک کی معیشت کو جو اس وقت خطرات درپیش ہے اس پہ ان کی کوئی گفت و شنید ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، بریک جو ٹائم تھا، بریک ہم ہوتا ہے۔